السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسر کے ساتھ میں حفظ الایوبی۔ ناظرین، کورونا نے جہاں دنیا کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، وہاں بزنس ایکٹیویٹی بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ پاکستان میں بجٹ 2021 اور 22 آنے والا ہے۔ مسائل پر قابو پانے کے لیے حکومتی ترجیحات کیا ہوں گی، مسائل کیا ہیں، بجٹ کیسا ہوگا، اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ناصر حمید خان صاحب، آپ سینئر نائب صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ملک ہارون احمد صاحب، آپ سینئر چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں، ماہر ٹیکس امور ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں عامر قدیر صاحب، آپ چیئرمین ہیں ریونیو ایڈوائزر ایسوسی ایشن کے۔ ناصر حمید صاحب، 2 سال سے کرونا کی جو صورتحال ہے سب کے سامنے ہے۔ پچھلے سال بھی حکومت نے بجٹ پیش کیا تھا، اس دفعہ جو اہداف ان کے پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اب پھر وہی حالت ہے۔ کرونا کی جو تیسری لہر ہے وہ بہت زبردست ہے، بزنس ایکٹیویٹی 6 بجے کے بعد بند کر دی جاتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے حالات میں بجٹ کس طرح پیش ہوگا؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کووڈ دنیا پہ حاوی ہو گیا ہے، معیشت پیچھے رہ گئی ہے، تو پاکستان میں بھی حالات ڈے بائی ڈے خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم سے 60 کلومیٹر دور انڈیا کا دیکھیں کیا حالات ہو گئے۔ جی تو کاروبار اور معیشت جو ہے وہ اکٹھے لے کے چلنا اور بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے آگے لے کے چلنا ایک مشکل ہے۔ لاہور چیمبر اپنے پلیٹ فارم سے اس کے لیے بہت فائٹ کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے۔ ایون ہم نے تمام ممبرز اپنے ہیں ان کو ویکسینیشن کی آفر بھی کی ہے، اور ہم ان تاجروں کو ایوارڈ بھی دینے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے ان حالات میں بھی اپنے کاروبار کو کنٹینیو رکھا اور معیشت کو پاکستان کو آگے لے کے گئے۔ باقی جو گورنمنٹ کے حالات ہیں، گورنمنٹ آپ کے سامنے ہے کہ گورنمنٹ اگر تو بجٹ کو یہ دیکھ کے لے کے آتی ہے کہ بجٹ عوام کے لیے لانا ہے، پھر تو تاجر قبول کریں گے۔ اور اگر یہ بجٹ IMF کا بجٹ ہوا اور اس میں کوئی بھی ٹیکسز لگائے گئے تو میرا خیال ہے عوام آپ کے سامنے ہے۔ لوگوں کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دکانوں کے سنگل شٹر شاپ جو ہیں وہ سب بیچاری پرابلم میں ہیں، بڑے تاجر جو ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں، لیکن وہ پھر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں بے روزگاری کی طرف جانے سے بچایا گیا ہے۔ بڑا تاجر جو ہے وہ اپنے ورکر کو ساتھ لے کے چل رہا ہے اور اپنے ورکر کے لیے ان کی سیلریز بھی پے کر رہا ہے، ان کو گھر بٹھا کے ان کی سیلریز پے کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ تجارت کو کنٹینیو اور معیشت کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہمیں کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ تاجر بھی ساتھ چل سکے اور ملک بھی چل سکے۔ ناصر صاحب، آپ کی جو کمیٹیاں ہیں کیا تجاویز دے رہی ہیں بجٹ کے حوالے سے، کیا پرپوزل ان کی طرف سے آ رہی ہیں؟ ہمیں جی سب سے پہلی تو یہی آئی ہے کہ جو یہ بجٹ ہے اس پہ کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو منی بجٹ آگے ہیں پیچھے، آپ دیکھیں کہ ہم ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ جی 2 مہنگائی صدارتی آرٹیکلز جو آئے ہیں، ان پٹ کاسٹ جو ہے، جی جی ہم نے سب سے پہلے ہماری جو اجناس ہیں جس میں آپ شوگر، آپ آٹا اور یہ چیزیں لیں گے، جی جی یہ سب کے لیے ٹریکٹرز کے یہ ضرورت ہے۔ انہوں نے سب سے پہلا مسئلہ یہ کیا کہ ٹریکٹر کے پارٹ کی ڈیوٹی 5 گنا بڑھا دی۔ جی جی دیکھیں جہاں ہماری ان پٹ کاسٹ زیادہ ہوگی، لازمی بات ہے ہم نے اپنی کاسٹ کو آگے رکھتے ہوئے سیل کرنا ہے۔ جی جی تو جب آپ کسٹم ڈیوٹیز اتنی زیادہ تھی کہ آپ ڈکلائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ امپورٹ نہ کی جائے، جی جی تو یہ بھی تو کوئی حل بتائیں کہ وہ ٹریکٹر جو ہے اس کے پارٹس یہاں کون بنائے گا؟ وہ ٹریکٹر تو یہاں اسمبل ضرور ہو رہا ہے لیکن اس کے پارٹس باہر سے آ رہے ہیں۔ یہ 4 گنا ڈیوٹی بڑھانے سے گورنمنٹ کو ریونیو تو اضافہ ہوگا، جی جی لیکن ادر ہینڈ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو ضروری ڈیلی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بھی مہنگی ہوں گی، ہماری ان پٹ کاسٹ مہنگی ہوگی، لازمی بات ہے۔ وہ جو ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں، ایگریکلچر کنٹری کو ہم زیادہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ایک ہے کہ ہم ایگریکلچر کو پروموٹ کریں۔ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا صنعت کار ہے وہ تو اپنی صنعت کو چلا رہا ہے، لیکن جو ہمارا ایگریکلچر کو لے کے چل رہا ہے، جو فارمر ہے، اس کی ان پٹ کاسٹ کیسے کم کی جائے، کس طرح کم کی جائے؟ ملک ہارون صاحب، ناصر صاحب نے بڑے اچھی طرح اشارہ کروایا ہے انڈسٹری کی طرف اور ایگریکلچر کی طرف۔ انڈسٹری میں اگر GDP کا ہم دیکھیں تو اس کی کنٹریبیوشن ہے اس میں 40%۔ اگر ٹیکس ہدف کو دیکھیں ہم تو انڈسٹری میں اس سے 80% ٹیکس وصولی کی جاتی ہے GDP کے حساب سے، یعنی کہ 40% زیادہ بوجھ انڈسٹری پہ ہے ٹیکسز کا۔ ایگریکلچر کے اگر کنٹریبیوشن دیکھیں اس کی 40% ہے، لیکن وہ ٹیکس بجٹ میں تو اس کی کنٹریبیوشن 2 یا 4% ہے۔ تو پھر کس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بجٹ میں حکومت کو کس طرف نظریہ اپنا رکھنا چاہیے؟ ایوبی صاحب، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس میں اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہے ہمارا انڈسٹریل سیکٹر اور دوسرا ہے ایگریکلچر سیکٹر۔ جہاں تک بات ہے انڈسٹریل سیکٹر کی، تو انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا کنٹریبیوشن کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ٹیکسز کا بوجھ لادا گیا اس کو کم ہونا چاہیے۔ جب تک وہ آپ کم نہیں کریں گے وہ گرو نہیں کر پائے گا۔
اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 تو یہ تھی کہ انہوں نے ایک 65D کی ٹیکس کریڈٹ الاؤ کیا تھا. جی جی. اس ٹیکس کریڈٹ میں یہ تھا کہ جو لوگ نئے یونٹس لگائیں گے ان کو 100% ٹیکس کریڈٹ ملے گا. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو منی بجٹ آیا اس میں یہ ایگزمپشن وڈرا کر دی گئی. اسی طرح ایک اور ایگزمپشن تھی کہ گرین فیلڈ انڈسٹریل انڈرٹیکنگ کی ایک ڈیفینیشن لائی گئی تھی، اسد عمر صاحب لے کے آئے تھے اور اسی گورنمنٹ کے دور میں ہی آئی تھی. اس میں یہ تھا کہ ایک نیو کائنڈ آف ٹیکنالوجی اگر آپ انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو اس کے اوپر بھی 5 سال کی ٹیکس کی ایگزمپشن تھی. یہ دونوں ایگزمپشن وڈرا کر لی گئیں اور اب ایک ٹیکس کریڈٹ کا سسٹم بنایا گیا جو کہ انویسٹمنٹ کا 25% ہوگا. یہ بالکل ایک انجسٹیفائڈ بات ہے، کیونکہ جو ٹیکس پیئر ہے، جو انڈسٹریل انڈرٹیکنگ اگر آپ پروموشن چاہتے ہیں اس سیکٹر کی تو اس کے لیے یہ ٹیکس کریڈٹ جو ٹیکس ایگزمپشن کا سسٹم یا ٹیکس کریڈٹ کا سسٹم ہے یہ ریوائیو ہونا چاہیے. ادروائز نئی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ لوگوں کو انسینٹیو نہیں دیا جائے گا تو اس کے اندر بہت پرابلم ہوگی. سیکنڈلی اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں منیمم ٹیکس جو ہے ٹرن اوور پہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کا پروفٹ ہے یا نہیں ہے، آپ نے یہ ٹرن اوور پہ ٹیکس دینا ہے. یہ ریٹ جو ہے 0.5% سے شروع ہوا، پھر 1% پہ چلا گیا، پھر 1.25 ہوا، اب 1.5% ہو گیا. یہ اتنا ظالمانہ سسٹم ہے کہ آپ ٹیکس FBR کا کام ہے کہ انکم کو ایسٹیمیٹ کرنا، اسیس کرنا، اس کے پروفٹ کو دیکھنا. دے ہیو آل سیکٹوریل انفارمیشن، ان کے پاس ایک سیکٹر کی انفارمیشن اویلیبل ہے، کون کتنا پروفٹ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اس سارے کے باوجود وہ اپنی چیزوں کو، اپنے جو سسٹمز ہیں ان پہ رلائی نہیں کرتے. ٹیکس پیئر پہ ایک بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی سیلز کے اوپر 1.5% ٹیکس دیں. ایک طرف تو آپ اس سے سیلز ٹیکس دے رہے ہیں 17% اور 3% اس کے اوپر فردر ٹیکس بھی ہے، پلس یہ ایڈ ہو جاتا ہے. یہ اب جب کہ کووڈ کا زمانہ ہے جس میں کہ لوگوں کے بزنس چل ہی نہیں رہے، سیلز کم ہو گئی ہیں، ایکسپینسز زیادہ ہیں، کئی مہینے کام ہی نہیں ہو پا رہا، یکدم لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس میں کوئی 100 روپے کی ارننگ ہوتی ہے، 500 روپے کا خرچہ ہے، تو آپ کے لاسز جو ہیں ایکچوئل اسیس ہونے چاہیے. یہ 1.5% ٹیکس اسی طرح لیے جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے. یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی اس کے دوران وار سچویشن کے اندر جنگ کی صورتحال میں ایک ٹیکس انٹروڈیوس کروایا گیا تھا جو ہمارے ہاں 1980 چلا رہا ہے. اس ٹیکس کو ختم ہونا چاہیے، ریئل جو پروفٹس ہیں ان کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے. بھلے صاحب یہ اگر 20 سال کا موازنہ کرتے ہیں، پہلے پریزمپٹیو جو ٹیکس لگایا گیا تھا، اس کے بعد پھر 2018 میں منیمم ٹیکس کا تجربہ کیا گیا، اب ایڈجسٹیبل ٹیکس پہ آ گئے ہیں، تو اس سے کیا تجربہ سے کیا رزلٹ کیا نکلے ہیں؟ اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک منیمم ٹیکس، اب جو ایک اینٹی ہے اس کے 4 طریقوں سے ٹیکسیشن ہوتی ہے. تو اس کا پہلا وہ ٹیکسیشن ہے جو ٹرن اوور کی بیس پہ 1.5% ٹیکس ہے. دوسرا اس کی ٹیکسیشن انہوں نے یہ کی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا جو ٹیکس ہے ایٹ سورس کٹ جاتا تھا، جب آپ کو پیمنٹ ریسیو ہوتی تھی اس پہ ٹیکس کٹ جاتا تھا. ٹھیک ہے. وہ ٹیکس جو ہے وہ کچھ کیسز میں وہ فائنل چارج تھا، اس کو کہتے تھے پریزمپٹیو ٹیکس ریجیم. کچھ کیسز میں وہ ایک ایڈجسٹیبل ٹیکس تھا، یعنی آپ کو اس کا آپ کے پروفٹ پہ ٹیکس ہوتا تھا لیکن یہ جو ٹیکس ہے ایڈجسٹمنٹ مل جاتی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ ایڈجسٹمنٹ والی پروویژن ختم کر کے شبر زیدی صاحب آئے تو انہوں نے اس کو منیمم ٹیکس کر دیا. یہ اتنا ظالمانہ قسم کا نظام پچھلے سال سے شروع ہوا ہے. اب میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کی 100 ملین کی فار ایگزامپل سیل ہوئی ہے، 500 ملین کا اس کا خرچہ ہو گیا کیونکہ اس کے رینٹ تو وہی اس کو پڑنا ہے، سیلریاں پڑتے رہنی ہیں اور خرچے پڑ رہے ہیں اس کو، لیکن وہ دوسری طرف وہ فیکٹری نہیں چلا پا رہا، وہ اپنی سیل نہیں کر پا رہا. تو 100 ملین کی فار ایگزامپل سیل ہوگی تو 100 ملین کے اوپر اس کا جو ٹیکس کٹا وہ منیمم ٹیکس ہے، حالانکہ اسے لاس ہوا ہے. اسی لیے تو نہ اپنے اصل پروفٹ وہ شو کرتا ہے، نہ وہ ایکچوئل اپنے ٹرانزیکشن شو کرتا ہے. تو وہ بھی تو آپ کے ساتھ ظلم کرے گا نا. وہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اپنے جو ریکارڈ ہیں ان کو 2 نمبریاں کرنی پڑتی ہیں اور 100 کام کرنے پڑتے ہیں. اتنے ہیوی ٹیکسز لگائے گئے ہیں، آپ کو کنسیل کرنا پڑے گا نا اپنے ریونیوز کو. یہ جو منیمم ٹیکس ہے، جو ایک منیمم ٹیکس ہے جو ٹرن اوور کے اوپر ہے، دوسرا آپ کا منیمم ٹیکس ہے جو انڈر ڈفرینٹ سیکشن آف ود ہولڈنگ ہے، جس میں فار ایگزامپل سپلائی آف گڈس پہ ہے، سروسز رینڈرڈ پہ ہے، کمیشن انکم پہ ہے. اس کو بھی منیمم ٹیکس کر دیا گیا. اب اس کا جو میکنزم ہے وہ بھی ڈرا نہیں کیا گیا. اب ایک شخص ایک ایڈوانس پیمنٹ ریسیو کرتا ہے. اس بجٹ میں منیمم ٹیکس جو رجیم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ختم ہونا چاہیے، اور یہ میری بڑی اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے. میں کہوں گا چیمبرز ہر جگہ سے یہ ریکمنڈیشن جانی چاہیے. یہ منیمم ٹیکس، اور اس کے تو رولز ریگولیشنز بھی کوئی نہیں ہے. میں نے اس سال میں ایک ایڈوانس پیمنٹ ریسیو کی، مجھے ابھی میں نے کام کیا ہی نہیں ہے تو میرا ٹیکس کٹ جائے گا اور میرا انکم کے اوپر ٹیکس ہے. اگلے سال میں بزنس کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں پھر پروفٹ پہ ٹیکس دوں گا. یعنی لا یہ ہے کہ آپ نے منیمم ٹیکس یا پروفٹ وچ ایور از ہائر دینا ہے. تو اس سال مجھے پیسے ریسیو ہوئے تو مجھے ٹیکس لگ گیا اور میں نے دینا ہے. اگلے سال مجھے جو ہے وہ پروفٹ ہوگا. دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. عامر قدری صاحب، اسد عمر سے جو سفر شروع ہوا تھا
शौकत तरीन पे अब आ गया है, आप क्या समझते हैं ये सफ़र था मुआशी इस्तेकाम लाने के लिए, इसमें क्या गड़बड़ थी जिसकी वजह से आज तक हम कामयाब नहीं हो सके? अगर कौन सी ऐसी सिमत है जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? देखें, जहाँ तक बात है ना कि जी ये सिमत, मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो इकोनॉमिक जो टीम है ना, वो ही सारी की सारी, मैं समझता हूँ कि वो ये एक आधे बंदे से फर्क नहीं पड़ता। वजारत बदलती है तो उसके साथ पूरी टीम बदलती है ना, एक पूरी टीम होती है, टीम वर्क होता है। अनफॉर्चुनेटली इसने तजर्बे ही की है। जितने भी लोग आए हैं असद उमर साहब से लेके, तो शबरज़ादी मैं समझता था कि एक ये थोड़े से जो थे ना वेल वर्स थे इन हालात से, चूँकि वो इस प्रोफेशन से रिलेटेड थे, चीज़ों को समझते थे, लेकिन वो भी बेचारे क्या करें जब उनको पीछे से टारगेट एक मिला होता है। एक्चुअली पता हो क्या रहा है, ये सब बात यह है कि हमें ना, जो अभी पहले बात की है अरुण साहब ने भी, तो हमें जो सा ना वो हमारे सर्कमस्टांसिस के मुताबिक टैक्सेस या टैक्सेशन नहीं की जाती। ठीक है, हमारे यहाँ पर टैक्सेशन जो टैक्स लॉज बनाए जाते हैं वो टारगेट अचीवर होते हैं एक्चुअली। ठीक है, उनका मकसद लोगों को फैसिलिटेट करना नहीं होता, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमने इतनी रेवेन्यू कलेक्शन करनी है। जी, वो टारगेट बेस्ड नहीं होना चाहिए, रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। लोगों को भी देखना चाहिए कि लोगों के साथ इसके क्या मामलात हैं, लोगों की क्या, हमें ये टैक्स इंक्रीज़ करने से या डिक्रीज़ करने से लोगों को कोई फ़ायदा या नुकसान तो नहीं हो रहा। अब जैसे अभी बात की है 1.5% वाली, ये इतना ये मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जुल्म है कि आपको बयान नहीं किया जा सकता। अभी हालात, मौजूदा जो हालात हैं इसके अंदर क्या चल रहा है कि अब चूँकि कोविड की वजह से लोग आना जाना, और वैसे भी ऑनलाइन जब से ये सिस्टम चला है तो लोग बैंकों के ज़रिए ही जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही होती हैं, और बैंक एक ऐसी चीज़ है कि जो FBR की डायरेक्ट एक्सेस में है। ठीक है, अब वो वहाँ से अब हो क्या रहा है, एक आप छोटी सी मिसाल ले लें, चीनी की मिसाल ले लें, उसकी क्या 10 रुपये 60 रुपये 70 रुपये से वो 150 रुपये पे चली गई है। अब उसकी कीमत ज़्यादा हो गई है, टर्नओवर बंदा वही है, काम वही है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट उसका वही है, लेकिन प्राइस चूँकि उसकी इंक्रीज़ हो गई है। आमिर साहब, आपने एक बात की, जो मुआशी टीम बदलती है वो तमाम चीज़ें बदल जाती हैं। आपने टैक्स कलेक्शन की बात की, टैक्स कलेक्शन की तरफ पूरी तवज्जो है, टैक्स निज़ाम की तरफ पूरी तवज्जो नहीं है। क्या टैक्स निज़ाम में इनकम टैक्स और सेल टैक्स के जो रेट्स हैं, रेट्स में जो फ़र्क है वो तजाद नहीं है? आपके समझते हो तजाद, जिसकी वजह से टैक्स निज़ाम में बेहतरी नहीं आती? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी आमिर साहब, इससे पहले भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स जब हुए हैं तो हमने इसमें यही सजेशन दिया है कि इसका रेट जो है वो कम होना चाहिए, कम से कम सिंगल डिजिट में ज़रूर होना चाहिए सेल टैक्स का। ठीक है, इसी तरह से इनकम टैक्स को भी सिंगल डिजिट में ही आ जाना चाहिए। आप इसका रेट ये कम करके देखें, मतलब जैसे इनकम के ऊपर बहुत सारे स्लैब और ये वो डिफरेंट उनके सिनेरियो चल रहे हैं, तो अगर इसका रेट कम करके देखें, अगर रेवेन्यू के अंदर इजाफा ना होगा तो फिर आप बताइएगा। होता क्या है कि लोग जब टर्नओवर के हिसाब से जब आप ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जिसकी सेल ज़्यादा हो रही है उसका टैक्स भी ज़्यादा हो रहा है। जब आप बिज़नेस का वॉल्यूम ज़्यादा शो कर रहे हैं तो उसके अंदर इनकम, नो डाउट इनकम ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर बर्डन पड़ता है, रेट यहाँ पर क्या होता है कि FBR के जो रेट्स हैं, मसलन लाइक अगर वो पहले 15% के ऊपर आ रहा है, दूसरे स्लैब में वो 20% से 20% से फिर वो 25 से फिर वो 30 पे चले जाते हैं, तो वो 1 लाख के ऊपर कहाँ पर उसको स्लैब रेट्स कम करने की ज़रूरत है सबको। एक कहीं पर वो 7,000 रुपये टैक्स दे रहा है 1 लाख की इनकम के ऊपर, कहीं पर वो जाके 1 लाख के ऊपर 30,000 रुपये टैक्स दे रहा है। तो ये जो है ना, इसको इसमें ना मैं एक पॉइंट ऐड करूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा पब्लिक मीडिया में आ रहा है कि ये जो बजट है इसके अंदर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि सैलरीड क्लास के जो रेट्स हैं वो चेंज कर दिए जाएँ। ठीक है, और उनको छोटा कर दिया जाए स्लैब्स को, जिसकी वजह से इवेंचुअली ये होगा कि टैक्सेस रेट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पहले ही लोग मरे पड़े हैं महंगाई के साथ, पहले ही उनका सत्यानाश हो। स्पेशली सैलरीड क्लास का तो बहुत ही बुरा हाल है। जी सही कह रहे हैं। उनके अगर रेट ऑफ टैक्स ये बढ़ाने जा रहे हैं तो ये इंतहाई जुल्म होगा।
میرے خیال میں تو جو بیسک سلیب ہے 4 لاکھ کی اس کو بڑھا کے 5 یا 6 لاکھ کر بلکہ 12 لاکھ ہونا چاہیے. 12 لاکھ پہلے کیا 12 تھا لاکھ انہوں نے. اور یہ کی بھی گئی تھی, اس کو کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سلیب ہیں ان کے اندر کو فیسیلیٹیشن کا ایلیمنٹ لے کے ہیں, بجائے کہ لوگوں کے لیے ظلم ڈالیں گے بجائے. تو یہ بڑا 3-4 دفعہ یہ پبلک میڈیا میں آ چکا ہے کہ گورنمنٹ سیریسلی تھنکنگ مولانا صاحب جس طرح ناصر صاحب کہہ رہے تھے یہ اس دفعہ نیا ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. اگر نیا ٹیکس نہیں لگے گا تو پھر BTB کی طرف حکومت کو جانا چاہیے, یا پھر کس طرف وہ ٹارگٹ کس طرح اپنا اہداف کس طرح پورا کریں گے؟ یوبی صاحب ہوتا پتہ کیا ہے, بجٹ جس دن ختم ہوتا ہے نا, بجٹ کی اسپیچ ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. جب آپ بجٹ ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں نا تو کوئی ایک پیج ایسا نہیں ہوتا جس پہ نیا ٹیکس نہ لگاؤ. تو یہ اناؤنسمنٹ تو ایسی ہی ہوتی ہے لیکن ٹیکسز اسی طرح ہی لگ رہے ہوتے ہیں. یہ جو ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ کہ جی ہم نے ریشنلائزیشن کر دی ہے, ہم نے ایڈجسٹمنٹ کر دی ہے, ہم نے یہ کر دی ہے, یہاں تو سر سارا کچھ IMF کے کہنے پہ ہو رہا ہے. یہ جو منی بجٹ آیا ابھی 1 مہینہ رہتا تھا, جی انہوں نے کتنے ارب کی ایگزمپشن آرڈیننس کا وہ سب بھی بن سکتا تھا بجٹ میں. اب تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی میرا دماغ بھی نہیں اپلائی کر رہا, بس سیدھا سے پیچھے سے آرڈر آتا ہے کام کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو ایگزمپشن تھی, اتنی امپورٹنٹ ایگزمپشن تھی جو کہ سیکٹر کو دی گئی تھی, انڈسٹریل انڈرٹیکنگ کو دی گئی تھی, گرین فیلڈ کو دی گئی تھی, یہ اس کو انٹیکٹ رہنا چاہیے تھا. اس سے ہماری انڈسٹریل گروتھ کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑ رہا تھا. اس کو وڈرا کر کے بہت غلط قدم اٹھایا گیا. جن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے جس سے ان کی پالیسی میئرز ہیں, جیسے یہ منیمم ٹیکس کے ریٹس ریڈیوس ہونے چاہیے, پہلی بات تو ختم ہو جانی چاہیے, نہیں تو اس کو ریڈیوس ہونا چاہیے. ویسے شارٹ ٹرم جو پالیسیاں حکومت بناتی ہے, جو بھی معاشی ٹیم آتی ہے, وہ آج تک میرا 2.5-3 سال میں اس کے رزلٹ بھی نہیں حاصل کر سکی. اب بات یہ ہے کہ ابھی جیسے عامر صاحب نے کہا تو بات یہ کلیکشن کے اوپر فوکس ہے. جی اب بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک فارنرز کے لیے ایک 1.4% ٹیکس کا ایک میکنزم دیا سیکشن 152 کے تحت شبر زیدی صاحب نے. اب وہ منیمم ٹیکس کر دیا. ایک ایسی پروویژن ڈال دی گئی کہ ان کا آف شور پارٹ جو کہ ٹیکسیبل نہیں تھا اس کو انہوں نے ٹیکسیبل کر دیا, اور اس کے اوپر جو وہ انکم جو وہ دوسرے کنٹریز میں اپنے کنٹری میں جس پہ ٹیکس دے رہے تھے اس انکم کو پاکستان میں ٹیکس کروا دیا, اس پہ 1.4% ٹیکس لگا دیا. وہ اتنا بڑا ظلم ہے. پہلی بات تو غلط تھا. اب فارنر جتنے انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رہے ہیں, جتنے لوگ یہاں آ رہے ہیں, ان کے اوپر ایک ظلم ڈایا گیا. ایک ایسا جس چیز کے اوپر وہ اپنے کنٹری میں ٹیکس دے رہے ہیں اس کے اوپر دوبارہ یہاں ٹیکس پاکستان میں ٹیکس, ٹھیک ہے, ایک تو وہ لگا دیا گیا. پھر اوپر سے انہوں نے یہ کہا کہ جی 2 سال سے وہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فائنل ٹیکس کر دیں. چلیں ہم سے آپ نے 7.25% لینا ہے لے لیں, اس کو فائنل کر دیں. آپ ہمارے سے وہ اب چائنا کا ریکارڈ یا دوسرا نام کہ UAE کا ریکارڈ یا امریکہ کا ریکارڈ یہاں لے کے آئیں سارا, کیونکہ اس کے لیے آپ کو جب یہ کہتے ہیں کہ انکم کے اوپر ٹیکسیشن ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا سارا ریکارڈ یہاں لانا ہے. وہ کیسے لائیں گے؟ ٹھیک ہے, وہاں کی رپورٹس ان کے ایئر اینڈ ڈفرنٹ, یہاں ایئر اینڈ ڈفرنٹ, کیسے سارا ممکن ہوگا؟ تو ان کو سب کہہ رہے ہیں کہ اس کو 1.4% کو اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو آپ اس کو منیمم ٹیکس کی بجائے فائنل میں لے جائیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. جتنا فارنر ہے وہ اس وقت پوری جتنے لوگ یہاں انویسٹمنٹ لے کے آئے پچھلے 2-4 سالوں سے CPEC کے انڈر, وہ پوری کمیونٹی ڈسٹربڈ ہے. ہر بندہ پریشان ہے اس چیز کے اوپر. یہ جو ریسنٹلی ہر دوسرے دن ایک نیا فائنانس مینیجر آتا ہے, ایک نئی چیز لے کے آئے تھے. شبر زیدی صاحب نے انٹروڈیوس کروایا. جی پہلے 1.5-2 سال میں یہ چیز نہیں تھی, پچھلے 10 سال سے یہ چیز نہیں تھی, پچھلے 50 سال سے یہ چیز نہیں تھی. اور یہ ایک ایسی چیز آئی ہے جس کی وجہ سے اب ہر بندہ پریشان ہے ہم کہاں سے. اور اس کا سرٹیفکیٹ لینا ایک لاء میں پروویژن دی گئی ہے کہ یہ 1.4% ملے گا اور ان کی لوکل انکم اور فارن دونوں کے اوپر ہوگا. اب کرتے کیا سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے کہ فارن پہ ہوگا, لوکل پہ نہیں ہوگا. اب جیسے وہ IT سیکٹر کو جن کو انہوں نے کہا ہم نے پکڑ لیے ہیں, وہ 50 لاکھ وہ نان فارغ پکڑ لیا, جس دن وہ کورٹ میں جائے گا کیس 0 پہ آ جائے گا. دیکھیں وہ پائنیر کا میٹر 0 پہ آ جائے گا. ان کی جو خوشیاں منانے کا جو وقت تھا وہ ختم ہو پے جائے گا. پال اویلیبل نہیں ہے. جی پے پال پہلے ہی اویلیبل نہیں ہے. پاکستان میں ایک پائنیر تھا جس پہ 80% 90% ہمارا فری لانسر کام کر رہا تھا. پاکستان گورنمنٹ اس بات پہ خوش تھی کہ ہمارے یہاں باہر سے پیسہ آ رہا ہے. یہ پیسہ کون لا رہا تھا؟ یا تو ہمارے جو ورکر وہاں کام کر رہے ہیں, یا یہ جو فری لانسر جو ہماری IT انڈسٹری بوم کی ہے اس کی وجہ سے, یا ایکسپورٹر لا رہا تھا. اس فری لانسر انڈسٹری کو اس سارے کا 23,000 بندے کے اوپر کیس بنانے جا رہے ہیں. اس پائنیئر ایک ہی ہمارا چینل ہے جس سے پیسہ آ رہا ہے, جو پراپر جس سے 80-90% لوگ منسلک ہیں, اس کے پیچھے پڑ گئے. بات یہ اس بندے کی فارن سورس انکم ہے, دیٹ از ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. لیکن اب وہ ایک چیپٹر کھلے گا, ان لوگوں کو نوٹسز جائیں گے. ملک صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, پھر آپ سے پوچھوں گا حکومت کی لک کیا ہے اور بیڈ لک کیا ہے. لیکن ناصر صاحب, کیونکہ آپ حکومت کے بہت قریب ہیں, پارٹنر ہیں حکومت کے ساتھ, جو بھی منسٹر آتا ہے آپ کی پرپوزل جاتی ہیں, آپ ان سے لڑتے بھی ہیں, بڑھتے بھی ہیں, جھگڑتے بھی ہیں, ٹیکسز کے اوپر بھی, پالیسیز کے اوپر بھی. تو آپ کیا اس دفعہ حکومت سے کہہ رہے ہیں؟ ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جی 0 ریٹڈ جو انہوں نے سیکٹرز جو ہیں اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں انجینئرنگ, فارماسیوٹیکل, حلال گوشت اور دیگر چیزوں کو بھی 0 ریٹڈ میں لانا چاہیے. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل جو ہے جس میں
ان کا حجم $600 ارب سے زائد ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنا حصہ اس میں سے اس پہ زیرو ریٹنگ پہ کر کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ، ان کو سیل ٹیکس کی جو ہے وہ 17% سے ان کو نیچے لانا چاہیے. سنگل ڈیجٹ پہ لانا جو ایکسپورٹ سیکٹر جتنے بھی ہیں ان میں ٹھیک ہے. کچھ کو تو ہے نیچے دیا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے. لیکن موسٹ آف، کیونکہ بات یہ کہ جب آپ نے ایک آپ کی ہمسایہ کنٹری بنگلہ دیش 9% لے رہی ہے، جی جی، اور ایک آپ کی ہمسایہ کنٹری 7.5% لے رہی ہے انڈیا، انہی کا کمپٹیشن کرتے ہوئے آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کو بیٹ کرنا ہے. تو وہاں آپ کیسے ان کے ساتھ ایک مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ کی انپٹ کاسٹ کم ہوگی تو آپ کا ریٹ اچھا ہوگا تو آپ چیز کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. بالکل صحیح. دوسرا ابھی میرے بھائی نے ذکر کیا کہ ٹرن اوور ٹیکس سر 1.5% بہت زیادہ ہے. آپ اگر فیکٹس کی طرف دیکھیں تو مارکیٹ میں کافی ایسے سیکٹر ہیں جو 4 سے 5% پہ کام کرتے ہیں. اگر ان کی کیلکولیشن ایکسپینس نکالا جائے، وہ جیسے بھی ذکر کر رہے تھے کہ اگر اس کی ٹوٹل سیل ہی 100 ملین ہے اور اس کے ایکسپینس 500 ملین پہ چلے جاتے ہیں تو اس کو تو دینا ہے نا، اس نے بینک کے ذریعے ٹرن اوور اس نے تو دینا ہی دینا ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. دوسرا سر، ہمارا یہاں ٹارگٹ بیس بجٹ جو ہیں ساری زندگی ہم وہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ہمارے یہاں ٹارگٹ اکانومی کو اگر ہم نے چلانا ہے، ٹیکس کلیکشن پہ محدود ہے، ٹیکس کلیکشن کی طرف ہمیں ٹارگٹ بیس کی طرف ہے نا، وہ ہونا چاہیے. نیا ٹیکس پیئر جو ہے وہ کیسے ایڈ کرنا، موجودہ ٹیکس پیئر کی جانچ جو ہم 2.6 ملین پہ پہنچ گئے ہیں یہ بہت کم ہے ابھی تک. صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارا کم از کم منیمم ہمیں اس کو 10 ملین کو کراس کرنا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جو موجودہ ٹیکس پیئر ہے اس کو کیا سہولیات دے رہے ہیں. اگر موجودہ ٹیکس پیئر کو اس کو ضرورت ہے، موجودہ ٹیکس پیئر جو ٹیکس دے رہا ہے، سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو یہ اناؤنس کرنا چاہیے کہ جو ٹیکس پے کر رہا ہے اس کو ہم پرائورٹی پہ ویکسینیشن کریں. جی جی صحیح کہہ رہے ہیں. تاکہ لوگوں کے لیے ایک مثال بنتی. جی جو فیملی کے لیے جو ہے وہ نوٹسز کے لیے لگا ہوا ہے، فیملی خوش ہوتی ہے آج ہمارے والد صاحب ٹیکس پے کرتے تو آج ہمیں بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، کوئی فیسلٹیز دی جائیں، کوئی لوگوں کو دکھایا جائے. اعلان تو بہت ہوئے. آپ دیکھیں نواسی صاحب کے دور میں اعلان ہوا کہ جی آپ کو ایئرپورٹ پہ وہ اسپیشل لائن دی جائے گی، کیوں دی جائے گی. ہوا کچھ نہیں. کارڈ بنائے گئے، صرف پکچرز لگائی گئیں اور کچھ نہیں کیا گیا. یہ کرنے کی ضرورت ہے اگر ملک کی اکانومی کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ فیکٹ بیسز ہونا چاہیے. سیکنڈ سر، ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ یہ ایک تو آپ آئی ڈی کارڈ کی جو ہے شرط اس کو ختم کریں. ایک طرف تو آپ 30% ایڈیشنل ٹیکس لے رہے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہوا آج تک اس کا فائدہ کوئی نہیں. ایک تو آپ یہ دیکھیں، آپ نے خود ہی ایک فرق رکھا ہوا ہے. اور 7-8 کروڑ جو صنعت کار آپ نے جمع کر لیا ان کو یوز کر لے. وہ صحیح ہوئے یا غلط ہوئے اطلاع بات ہے. ساتھ وہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی دے، ساتھ وہ گاڑی رجسٹرڈ کرانے پہ ڈبل پیسے بھی دے، ساتھ وہ بینک کرتے ہوئے اس وقت آپ جو بیچنے والا ہے وہ 3% ایڈیشنل ٹیکس بھی آپ کو دے. جب یہاں تو یہ ختم کرے نا کہ آپ 3% بھی ساتھ لے رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی لیں. گورنمنٹ کو فیکٹ بیسس بجٹ دینا پڑے گا، لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے بجٹ دینا پڑے گا تو یہ ملک کی اکانومی آگے چلے گی. ادروائز جیسے 70 سال سے ہم جیسے وہ کہہ رہے ہیں ڈمی ڈاکومنٹیشن کر کے اگر لے کے جانا چاہتے ہیں لفظوں کا ہیر پھیر بس وہی کرتے رہے. جی ملک ہارون صاحب، جس طرح ناصر صاحب نے اشارہ دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس طرف ہے توجہ کی ضرورت؟ بہت سارے ایریاز ہیں یوبی صاحب، میں 1 بائی 1 کو ڈسکس کرتا ہوں. ایک تو جیسے میں نے منیمم ٹیکس کی بات کی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سروس سیکٹر ہے اس کا جو ودہولڈنگ ٹیکس ریٹ ہے وہ 10% ہے نان کارپوریٹ سیکٹر میں، اور کارپوریٹ سیکٹر میں 8% ہے. اگر ہم بات کریں کہ ان کا پروفٹیبلٹی کو ہم اس کے جو انہوں نے خود ہی ریٹ دیا ہوا ہے اس پہ ورک بیک کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو پروفٹ ہے وہ 30% ہے. ٹھیک ہے. جو نان کارپوریٹ سیکٹر کے سروس پرووائڈر ہیں ان کا 30% پروفٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کس سروس سیکٹر کا پروفٹ 30% ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی بغیر کسی چیز کو اسیس کیے ہوئے یہ ریٹس ڈیفائن کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ریئلٹی ہے ہی نہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے. انہوں نے سروس سیکٹر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، کچھ کو 3% پہ کر دیا، کچھ کو 10% پہ کر دیا. خود ریلائز کیا کہ ان سیکٹرز میں اتنا پروفٹ مارجن نہیں ہے، ریٹس کم ہونے چاہیے. تو یہ بائی اینڈ لارج سب کا 3% ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی پروفیشنلز ہیں، کوئی کنسلٹنٹس ہیں، کوئی اور سروس پرووائڈر ہیں ان کے ساتھ. پھر جو کانٹریکٹرز ہیں ان کی وہی میں نے جیسے بتایا کہ ان کا جو منیمم ٹیکس ہے وہ ایک ایسی اسکیم بنا دی گئی جس میں کہ آپ پہلے سال میں ایڈوانس لیتے ہیں تو اس پہ آپ منیمم ٹیکس میں چلے جاتے ہیں، اگلے سال آپ کا پروفٹ ہوتا ہے دوبارہ ٹیکس میں چلے جاتے ہیں. وہ اس کے کوئی رولز ہی نہیں بنائے گئے. تو اگر تو پہلی بات تو منیمم ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر رکھنا ہے تو اس کے کم از کم کوئی رولز ریگولیشن بنائے. کیسے ہوگا؟ ایک سال میں اگر آپ نے ٹیکس پے کر دیا تو اگلے سال میں ایڈجسٹ ہونا چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پچھلے سالوں میں یہ کیا کہ فارن انکم کو ٹیکس کر دیا.
اب فارن انکم اگر آپ کی باہر ٹیکس نہیں ہوئی تو پاکستان میں ٹیکس پورے اسی ریٹس کے ساتھ ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ ایک فار ایگزامپل ہم یو اے ای کی بات کرتے ہیں. یو اے ای میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ٹیکس نہیں لیتے, لیکن وہ جو بزنس رجسٹریشن ہے یا ادر فیسز ہیں اس کے اندر پیسے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ ٹیکس نہیں ہے لیکن دوسری طرف وہ پیسے اتنے ہی لیتے ہیں. کوئی کنٹری ایسا نہیں ہے جو مطلب فری میں سب کچھ کر رہا ہو, وہ ادروائز پیسے لے لیتے ہیں. اب پوائنٹ از دس کہ اگر میں وہاں پہ وہ ایڈیشنل چارجز بھی دے کے آیا ہوں, مجھے ٹیکس نہیں لگا, میری انکم یہاں آئی ہے, تو مجھے یہاں پہ کوئی ریلیف ملنا چاہیے. تو یہاں پہ جو فارن انکم ہے اس کے ریڈیوس ریٹ ہونے چاہیے, وہ جو لوکل والے ریٹ ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. میں وہاں پہ سارے ایکسپینس بیئر کر کے آیا ہوں, میں سب کچھ کر کے وہ انکم پاکستان میں لے کے آیا ہوں, تو میری انکم جو ہے اس کے اوپر مجھے ایک ریڈیوس ریٹ ملنا چاہیے, ایک فکس ریٹ ہونا چاہیے. جنرلی اس کا 15 سے 17% ریٹ ہوتا ہے, وہ ریٹ لگنا چاہیے. صحیح. پھر بات یہ کہ ایک بزنس ہے, ایک کمپنی ہے, اس سے اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر پروموٹ ہو, کارپوریٹ سیکٹر کا پروموٹ ہوگا. دوسرے بزنسز اور کارپوریٹ سیکٹر میں فرق کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا فرق ہے ڈیویڈنڈ کا. ٹھیک ہے, ڈیویڈنڈ بزنس مین بیچ میں سے اس کا جو پروفٹ کا حصہ جب وہ نکالتا ہے تو اس کے اوپر پہلے ریٹ آف ٹیکس ہوتا تھا 10%, اب انہوں نے کر دیا 15 سے 25%. بزنس ایگزام فرام ٹیکس ہے تو 25%, ادروائز یہ 15% ہے. یہ مطلب وہ بزنس مین پیسہ لے کے, ایک بندہ بزنس مین ہے تو کیا کرے گا, اس پیسے کو کوئی نیا بزنس کرے گا, آپ کی اکانومی میں لے کے آئے گا. اگر آپ نے اس کو کمپنی بنانے پہ انسینٹیوائز کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس ریٹ کو پہلی بار ڈیویڈنڈ کی ٹیکسیشن کو ختم کر دیں. آپ کمپنی کے اوپر جب 30% ٹیکس لگا رہے ہیں, 29% ٹیکس لگا رہے ہیں, تو ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس نہ لگائیں یا بہت کم ٹیکس لگائیں. ٹھیک ہے, میکسیمم کیا ہے کہ پریویسلی اٹس ریٹ واز 10%, وہ 10% کر دیں. اب 15 اور 25 کا کیا تک بنتا ہے, اس کو ختم کریں. تو کارپوریٹ بزنس کو اگر فلورش کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو لے کے آئیں. پھر ایک جوائنٹ وینچر کی ٹیکسیشن ہے. جوائنٹ وینچر کی ٹیکسیشن سیکشن 92 یہ کہتا ہے کہ جب ایک کمپنی, 2 کمپنیاں مل کے ایک جوائنٹ وینچر بناتی ہیں تو وہ انکم کمپنی کے اینڈ میں ٹیکسیشن ہوگی, اس ممبر کمپنی کے اینڈ میں ٹیکسیشن. اب ہوتا کیا کہ جوائنٹ وینچر نے بزنس کرنا ہے, کسی سے کانٹریکٹ کیا, اس کو جب پیمنٹ آئے گی ٹیکس کٹ جاتا ہے جوائنٹ وینچر کے نام پہ. ٹھیک ہے جی, جبکہ ٹیکسیشن اس کے نام پہ ہونی نہیں ہے, ہونی تو ممبر کے نام پہ ہے. انہوں نے ایک ٹیکس کریڈٹ کا فارمولا دیا کہ جی ممبر جو ہے نا وہ جے وی سے کیسے ٹیکس کریڈٹ لے گا. ٹھیک ہے, جب آپ ٹیکس آفس چلے جائیں ٹیکس کریڈٹ مانگیں, وہ کہتے ہیں چلان تو ان کے نام, وہ تو کہتے ہیں چلان ان کے نام پہ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ممبر کمپنی کے نام پہ چلان ہی نہیں ہے, ہم کیوں جناب اس کو کریڈٹ دیں, پھڈا پڑ جاتا ہے. پوائنٹ ہے کہ جے وی جہاں پہ جوائنٹ وینچر آف کمپنیز ہوگا وہاں پہ لا بن جانا چاہیے کہ ٹیکسیشن جے وی کے نام پہ نہیں ہونی چاہیے, وہ ممبر کے ہاتھ میں جتنی اس کی پرسنٹیج آف پروفٹ ہے اس حساب سے اس کی ڈیڈکشن ایٹ سورس ہوگی, رسپیکٹو کمپنی ممبر کمپنی کی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ جی انہوں نے ریٹیلرز کے ساتھ آج سے سال پہلے ایک کمٹمنٹ کی, نومبر 2020 میں انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا. اس ایگریمنٹ میں یہ طے پایا کہ تمام ریٹیلر جو ہے نا آن لائن انٹیگریشن کرائیں گے. جو لوگ آن لائن انٹیگریشن کرائیں گے وہ اپنی سرٹن پرسنٹیج آف پرچیزز جو ہیں ان پہ وداؤٹ ٹیکس نہیں کر, ان کو بچت ہوگی, ان کو کوئی کیسز نہیں بنائے جائیں گے, ان کے پچھلے سالوں کے آڈٹ نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ جو ہے ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ کیش میں بھی کر سکتے ہیں. اس ایگریمنٹ کے تحت سرٹن انہوں نے قدم اٹھانے تھے, انہوں نے لا میں امینڈمنٹ کرنی تھی. انہوں نے کیا کیا, نومبر کے بعد اس فیسلٹی کو ختم کر کے کریک ڈاؤن کیا ریٹیلرز کے ساتھ کے اوپر, اور ٹیئر 1 میں بہت سارے ریٹیلر کو رجسٹر کر دیا. لیکن وہ جو لیجسلیشن کرنی تھی, جو لا کے اندر امینڈمنٹ کرنی تھی, وہ کی نہیں گئی. اب وہ جو ان کو پروٹیکشن دینی تھی پچھلے سالوں کی وہ نہیں دی گئی. ان کو جو سبسیکوینٹلی جو امینڈمنٹ کرنی تھی لا کے اندر, جو ریلیف دیے گئے تھے وہ کرنے تھے, وہ نہیں کیے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. پھر ایک انہوں نے آن لائن انٹیگریشن کا سسٹم بنایا انکم ٹیکس لا کے تحت بہت سارے بزنسز کے اندر. اگر ہم اس سارے بزنسز کو پڑھتے ہیں, اس سارے کو دیکھتے ہیں, اس کی بھی کوئی بے تکے ہیں کہ جی کیمرہ لگا ہوا اکاؤنٹنٹ کے اوپر, ہر ٹرانزیکشن چلے گی, چاہے وہ بیوٹی مساج والا ہے, چاہے وہ ایک چارٹرڈ فرم ہے, چاہے وہ کوئی لائر ہے, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے, اس کے گھر اس کے اوپر کیمرہ لگا ہوگا, وہ جناب آن لائن انٹیگریشن کرے گا, سارا سسٹم اس پہ جائے گا. اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکے. ایک آپ بے تکا سا لا بنائیں گے جس کی تکی نہیں بنتی. آن لائن انٹیگریشن وہاں ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی بڑی فریکوینٹ ٹرانزیکشن, جیسے ریٹیلر ہے اس کی وہاں پہ ہو رہی ہے, اور وہ وہاں پہ جو اکاؤنٹنٹس ہیں, یا کوئی ایک ٹرانزیکشن نکلنی ہے مہینے میں, 2-4 ٹرانزیکشن یا کچھ ہوتی ہیں, بہت کم انوائسز ہوتی ہیں. تو وہاں پہ آپ اس طرح کا سسٹم لے کے آئیں, آپ کے آفسز کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں FBR کے, آپ کے جناب آن لائن انٹیگریشن ہو رہی ہیں, بغیر سوچے سمجھے لا بنائے جا رہے ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. عمر قدری صاحب, جیسے ملک صاحب نے کافی چیزیں تو ہمیں بتا دی ہیں بجٹ میں, لیکن جو ایمنسٹی آئی ہے اس سال میں, 2 صدارتی آرڈیننس بھی آئے ہیں, DN FBP بھی آیا ہے,
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी आया, इतना होने के बावजूद आप कोई उम्मीद रखते हैं इस बजट में कोई नया कोई कानून भी आएगा? लेकिन ब्रेक से बाद आप जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी आमर साहब, मैंने जो पहले बात की है, हुकूमत ने तो अपना टारगेट ही अचीव करना है बस। वो नया टैक्स, देखिए नया टैक्स अभी लास्ट ईयर भी इन्होंने यही कहा कि जी हम नया टैक्स कोई नहीं लेकर आ रहे। लेकिन पूरे साल में मनी बजट तो आते रहे ना, वो देखिए SROs और तो चलते रहे, नोटिफिकेशन तो आते रहे ना। नहीं, देखिए नया टैक्स जो है ना, अभी जो पहले बात हो रही थी, नया टैक्स ऐसा सच नया टैक्स नहीं होता, लेकिन जब आप किसी की एग्जम्पशन विड्रा कर लेंगे तो वो नया टैक्स ही होगा। नया टैक्स हो गया। किसी को मतलब 2 रुपये किसी से आप ले रहे हैं और उसको 4 रुपये देने पड़ेंगे तो वो तो नया टैक्स ही हो गया ना, उसके लिए तो वो 2 रुपये नए ही है ना। तो इस तरह के ये अल्फाजों के सिर्फ हेर फेर किए जा रहे हैं, ऐसे वैसे कैसे 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 ऐसे वैसे किए जा रहे हैं, ये और कुछ भी नहीं है। नया टैक्स हो या ना हो, अल्टीमेट रिज़ल्ट आपने ये देखना है कि आपकी पॉकेट के ऊपर बर्डन क्या आ रहा है। वो आना ही आना है। वो सारे जितने भी हमारे ताजर हज़रात हैं, जितने भी ये जो लोग टैक्स नेट के अंदर हैं, वो सारे के सारे जो लोग नेट में आए हुए हैं, वो फैसिलिटेट करने वाली तो बात दूर की है, वो अपने आप को एक वो क्या उसको कहते हैं कि उसमें समझते हैं कि हमारे सर पे एक तलवार लटकी हुई है जो किसी वक्त भी हमारे पर गिराई जा सकती है। ये एक खौफ जो है ये कम से कम इनको बजट में जो है ना वो दूर करना चाहिए। मौजूदा टैक्स पेयर जिस तरह नासर साहब कह रहे थे, उनको कोई रिलीफ दे, तो अगर उनको रिलीफ देते हैं, नए टैक्स पेयर को लाने का फिर क्या तरीका है? क्या आप क्या समझते, कौन से कवानीन ऐसे हैं जिन पर अमल दरामद होने बहुत ज़रूरी है? देखिए नए टैक्स पेयर को लाने की जहाँ तक बात है ना, इनके पास बहुत सारे फार्मूलाज हैं। एक्चुअली जो टैक्स पेयर है ना, देखिए जिस तरह CNSA की शर्त रखी थी, थोड़ी सी समझने की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी समझने की बात है। हम ये समझते हैं कि कोई बंदा टैक्स ने, बहुत सारे लोग जो से हैं वो नेट में नहीं है, जिनके पास सिम है, जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हैं, ये वो सारी के सारी हम उससे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जी, हम उससे सोच के ये कह रहे होते हैं कि जी इतने जो है ना मज़ीद टैक्स पेयर्स जो उनसे जनरेट किए जा सकते हैं, ये पैदा किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। जितने लोग टैक्स नेट में हैं, इससे मैक्सिमम अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो इससे डबल ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये सारे का सारा सिस्टम जो है ये उसमें चल रहा होता है। जैसे एक मिसाल है, एक बंदे ने 3 मीटर लगाए हुए हैं, किसी ने 2 लगाए हुए हैं, किसी के इस्तेमाल, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप किसी को भी देखें, किसी भी नेट में देखें, जितने भी मीटर्स लगे हुए हैं या जितना कोई, सबसे टैक्स तो आ ही रहा है आपको। जब वो अगर वो रजिस्टर नहीं है तब भी आ रहा है, डबल ही आ रहा है आपको, तो टैक्स तो आ ही रहा है। अगर आप उनको नेट में लाएंगे वो तो रिफंड क्लेम करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन वो साहब इसमें मैं ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस गवर्नमेंट ने पिछले साल कोविड में रिफंड देने की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। जी, और बहुत सारे लोगों को सेल टैक्स रिफंड तो मिल रहे हैं। जहाँ तक इनकम टैक्स रिफंड है वो 2-3 ट्रेंचेज आई, उसके बाद रुक गए। ठीक है। अब बात ये है कि वो भी जो दिए गए 50 मिलियन की लिमिट में दिए गए। अब जो बड़ा बिजनेसमैन है उसका सारा पैसा अभी भी ब्लॉक है, जिसका 50 मिलियन से ज़्यादा था वो सारे फंसे बैठे हैं। जी। और वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ के उनके पैसे हैं। जितनी आप चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, वो पैसा जो भी रिफंड्स में आया वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में यूज़ हुआ है। जी। और इस पाकिस्तान के अंदर ही लगाया गया, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बेहतरी आई है उसकी वजह से। ये गवर्नमेंट जिन चीज़ों का क्रेडिट ले रही है उसकी एक वजह ये भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो रिफ़ंड का जो सिस्टम है, सबसे बड़ी तो चीज़ ये है कि इनकम टैक्स रिफंड जो हैं वो इशू किए जाएँ। ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरी जो इसमें गवर्नमेंट का अपना जो इनिशिएटिव है कि ये जो एमनेस्टी स्कीम लेके आए थे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, जी, उसको एक्सटेंड करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि जो उस एमनेस्टी की कंडीशन है वो ये है कि आपकी जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं, इनसे आपने नक्शे अप्रूव करवाने हैं। अब आप वहाँ नक्शा अप्रूव करवाने जाते हैं, एक नक्शा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने में 3 महीने लग जाते हैं और नक्शा अप्रूव होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। जब तक वो सारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेगा वो बंदा उस स्कीम में आ ही नहीं सकता। अब अगर गवर्नमेंट खुद एक एनालिसिस करवा ले कि कितनी एप्लीकेशंस पेंडिंग है हर डेवलपमेंट अथॉरिटी में, उसको अंदाज़ा हो जाएगा कितना पाकिस्तान में लोग हैं जो इस एमनेस्टी को अवेल करना चाहते हैं
اور یہ ان کے پروسیجر لیپسز کی وجہ سے آج آپ کہتے ہیں 50% ایک شور ایک برپا ہوا تھا کراچی میں جی یہ بلڈر کا وغیرہ وہ پیسے لے کے حکومتی وہ کروڑ کروا رہے ہیں یا ایسا رشوت کا بازار گرم ہوا تھا اس میں؟ بالکل، خان صاحب نے خود کیبنٹ میٹنگ کے اندر وہ سیکرٹری سندھ کو بلا کے یہ بات کی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی اپلیکیشن پینڈنگ ہے، پنجاب والوں نے اتنی ریلیز کر دی ہیں، آپ نے چند کی ہیں، بغایا نہیں کر رہے، آپ رشوتیں مانگ رہے ہیں، یہ ساری باتیں پبلک میڈیا کا حصہ ہے۔ اب بات یہی ہے کہ آج 6 مہینے کی ہمیں ایکسٹینشن دی گئی، لیکن 6 مہینے کے باوجود آج بھی 80% آف پروجیکٹ جو کہ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، اس میں آنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہو پا رہے۔ آپ کی 50% اسٹرینتھ پہ لوگ کام کر رہے ہیں، جب آپ کے آفسز میں جاتے ہیں وہاں کام ہی نہیں ہوتا، وہاں وہ سارے کام رکے پڑے ہیں۔ ایک کام تھوڑی ہونا ہے، پہلے پراپرٹی بائی ہونی ہے، اس کے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہونی ہے، اس کے بعد ڈیوٹی ٹیکسز پے ہونے ہیں، پھر ٹرانسفرز ہونی ہے، ٹرانسفر کے بعد وہ آپ کی اس میں جانا ہے پروسیس، تو ایک لمبا پروسیس ہے، 6 مہینے کا تو پروسیس ہے اس کا سارا۔ اب وہ ان 6 مہینوں کے اندر بہت سارے لوگوں نے پروجیکٹ کنسیو کیے لیکن پھنسے ہوئے ہیں۔ میری اسٹرانگ رائے یہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے گورنمنٹ مانتی ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے، سیمنٹ انڈسٹری ہو، اسٹیل انڈسٹری ہو، 50 انڈسٹری فلورش کرتی ہے، اس کو 31 دسمبر تک منیمم اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی انسینٹیو دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح ناصر صاحب نے کہا زیرو ریٹڈ میں ہے گنجائش ہے کچھ اس میں کرنے کی؟ ایوبی صاحب بات یہ ہے کہ بات یہ ہے، یہ جو منی بجٹ جو ہے نا، اس بات کی ریفلیکشن ہے کہ گورنمنٹ کسی کو کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے جتنی پہلے ایگزمپشن دی تھی ساری ختم کر دی ہیں۔ سر حکومت 0% جو ہے 2.5 سال میں جو بیڈ لک کیا ہے اور بیسٹ لک کیا ہے جو جن کی وجہ سے حکومت کو عوام تھوڑی سی آج بھی امید رکھتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ورلڈ اوور پورا یورپ بند تھا، پوری دنیا بند تھی، پاکستان تو ان کو پاکستان چل رہا تھا، یہاں سے ایکسپورٹس ہونا شروع ہو گئی، ان کا انڈسٹری امپلائمنٹ کریٹ ہو گئی، انہوں نے لاک ڈاؤن سے لرننگ کر لی، انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیے۔ لیکن اب آنے والے چیلنجز ڈفرینٹ ہیں۔ اب یہ جو انگلینڈ کا وائرس آیا ہے بہت ڈفرینٹ ہے، آنے والے چند مہینے بہت کروشل ہیں، بزنسز بہت مشکل سے گزرنے والے ہیں۔ گورنمنٹ کو فوری طور پہ کریکٹیو مہیا لینے ہیں۔ پچھلے سال میں انہوں نے ٹرف کے نام پہ لون دیے تھے جس سے انڈسٹری بڑی فلورش کی تھی، اسٹیٹ بینک نے وہ فیسلٹی دی تھی۔ اس طرح کی ان کو دوبارہ کریکٹیو میئر لینے پڑیں گے۔ اس کے بغیر انہوں نے سیلریز کے حوالے سے ریلیف دیا تھا کہ جہاں بزنسز کلوز ہو گئے ہیں ان کو بجلی کے بلوں پہ 3 ماہ کا وہ بینیفٹ دیا گیا تھا، تو اسے اب ان کو دوبارہ لانے پڑیں گے۔ یہ جو آنے والے دن ہیں اس میں بہت چیلنجنگ صورتحال ہونے جا رہی ہے۔ جب آپ 6 بجے دفتر بند کر دیں گے، فیکٹریاں شاپنگ مال بند کر دیں گے، لوگ دفتر سے نکل کے کسی دکان پہ جا ہی نہیں پاتے، وہ بائی کیسے کریں گے؟ تو ان کی شاپنگ مال سارے بند پڑے ہوئے ہیں، اس لوگ کیا بزنس تو چل ہی نہیں پا رہے۔ جی ناصر حمید صاحب، کیا آپ کو پروگرام ٹائم کم ہے، کیا تجویز ہیں، کیا بہتری کی طرف؟ ایک تو جی گورنمنٹ نے ابھی میرے رون بھائی ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے ایگزیمپشنز دی ہوئی ہیں، جی اب انہوں نے ختم کر دی ایگزیمپشن، لیکن آپ دیکھیں فاٹا اور پاٹا میں تو ایگزیمپشن چل رہی ہیں ابھی تک بھی نا، 17% سیل ٹیکس بھی نہیں ہے، 2% جو ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو حضور کراچی اور لاہور جو چیمبر ہے یہ دونوں بڑے بادشاہ ہیں، یہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں سر؟ ہم نے جی 20 چیمبرز کا اس دفعہ بجٹ مل کے ہم نے پرپوزل بنا کے بھیجی ہیں۔ جی اس میں ہمارا سب سے پہلا یہی ایشو ہے کیونکہ ہمارا مینوفیکچر بہت پیس رہا ہے، ہمارا انڈسٹری والا جو ہے وہ بہت پیس رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا یہی وجہ ہے کہ آپ ایک ایریا میں تو آپ دے دیتے ہیں، آپ وہاں دیکھیں کہ جتنا آپ نے ایگزیمپشن دی ان کو، کیا اتنی پروڈکشن بھی وہاں ہوئی؟ وہ صرف وہ منگوا رہے ہیں اور بقایا لوگوں کو وہ یہاں سیل کر رہے ہیں خام مال۔ ٹھیک ہے، وہ اپنا صرف وہ اسی کو ہی یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے انکم اپنی ایک سورس بنا لیا اس کو۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس چیز پہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے۔ دوسرا، جب تک آپ بیوروکریسی کے بجٹ اور بیوروکریسی کے پیچھے چلتے رہیں گے تو جیسے بیوروکریسی جب جیسے چاہتی، جیسے ابھی تک 2.5 سال میں کچھ کرنے نہیں نہ دیا انہوں نے آگے بھی کچھ نہیں کرنے دینا۔ اس کے لیے جو تبدیلی کا لفظ لے کے آئے تھے، حکومت کے پاس پھر آپشن بھی کیا بیوروکریسی سے انہوں نے کروانا ہے نا؟ آپشن بہت ہیں، آپشن یہ ہیں آپ کے سامنے دیکھیں کہ بہت سی فیکٹریز ہیں، پکڑی 3 جا رہی ہیں، بقایا کیوں نہیں پکڑی جا رہی؟ انڈر ٹیبل ڈیلز چل رہی ہیں۔ کیا اگر ہم آنکھ بند کر لیں گے اس مطلب کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کے تو وہ تو کھائے گی ہمیں، لازمی سی بات ہے۔ ہمیں آنکھیں کھولنی ہیں، ہم نے اگر تو ہم سچے اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں آگے تو اس کے لیے ہم اقدامات بھی کرنے پڑیں گے۔ ہمیں جو ہے نئی منڈیاں ڈھونڈنی پڑیں گی دنیا میں، اپنے ایکسپورٹرز کو کیسے ہم فیسیلیٹیٹ کریں۔ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے جس سے آپ کہہ رہے ہیں، بالکل ہم نے باقاعدہ بک آپ کے سامنے اس پہ بنائی، اس میں بھی ہم نے یہی ان کو کہا ہے کہ آپ اس پہ ورکنگ کریں، اس پہ بہت زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو آپ 0 ریٹنگ میں دے دیتے ہیں، دوسری طرف اس کا جو خام مال ہے اس کے اوپر سیل ٹیکس اور بقایا چیزیں ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا میٹل اور ہمارا کاپر جو ہے اس کو ہمارا ایکسپورٹ ہو رہا ہے صحیح،
ہمیں ویلیو ایڈٹ کی طرف جانا پڑے گا, ہمیں اس پہ پابندیاں لگانی پڑیں گی مٹیریلز پہ, اور باقی جو ہماری ملک کی ضروریات ہیں جو کہ ہم صرف امپورٹ سے پوری کر سکتے ہیں, ان پہ ہمیں امپورٹ پر ریلیکسیشن دینی پڑے گی. تبھی ہی ہم یہ جو ہمارے یہاں مہنگائی کا ایک بہت زیادہ طوفان آتا جا رہا ہے تو اسی صورت میں ہم روک سکتے ہیں. اس کا ایک طریقہ کار یہی ہے, وہی ہم ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں, جیسے ابھی میرے بھائی نے ذکر کیا کہ جی ایک ٹارگٹ بنائیں گے ہم نے, جی یہ 5500 بلین اکٹھا کرنا, ہم وہ کر رہیں گے, پورا سال اسی پہ لگے رہنا بس. کوئی نئی سوچ لے کے نہیں جانی, نئی سوچ کی ضرورت ہے ہمیں. جی ہمیں یہاں اس ملک میں جو ہوتا رہا تبدیلی لانی ہے تو نئی سوچ لانی پڑے گی. جی ملک صاحب. صاحب اس میں نا 2-3 چیزیں رہ گئی بڑی امپورٹنٹ تھی. ایک تمام چیمبرز ہوں, تمام ٹیکس پیئر ایسوسیشن, جتنے بھی لا فرم ہیں, ہر ایک نے ایک ان کی ریکمنڈیشن ہے کہ سنگل ٹیکس ریٹرن. ٹھیک ہے. مسئلہ آپ کو پتہ ہے, اب میں فیڈرل میں اسٹیٹس ریٹرن فائل کرنی پڑتی ہے, وفاق کر صوبوں کا جی وہ باتیں ہی ہیں نا جی, ابھی تک باتیں ہیں نا, یہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. گزشتہ کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں یہ ہوگا, وہ پتہ نہیں کب وہ چاند نظر آئے گا ہمیں. تو اس کو فوری امپلیمنٹ کریں. جو ایک ٹیکس پیئر ہے اس کی کمپلائنس کاسٹ, اس کو ایکسپرٹ 100 مسئلے اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں, اس لیے اس چیپٹر کو کلوز کریں, اس کو جلد سے جلد امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, WWF جو ہے اس کے حوالے سے ہوا یہ کہ پہلے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی جوریسڈکشن میں تھا, اس کو پروونسز میں آیا, پہلے سندھ میں آیا, پنجاب میں آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس کی WWF کس پہ لگنا ہے, کس انڈسٹریل انڈرٹیکنگ پہ لگنا ہے, کمرشل اسٹیبلشمنٹ پہ لگنا ہے, اس کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا گیا, اس کی ٹیکسیشن, اس کی چارجیبلٹی کا میکانزم چینج کر دیا گیا. ٹھیک ہے. وہ ایک نیا ایک پنڈورا باکس کھل گیا کہ آپ نارمل ٹیکسز دے رہے تھے, اس کے ساتھ یہ ایک نیا کانسیپٹ آ گیا. میں بار بار آپ کے پروگرام میں کہتا آیا ہوں کہ ایک نیشنل ٹیکس کمیشن بننا چاہیے. باتیں ہیں نا جی, بات یہ ہے کہ اس کو یوز بھی کریں نا. بات یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ کے صوبوں کے درمیان انکنسسٹنسی پائی جاتی ہے, یہ ریٹرن کا ابھی معاہدہ ہوا ہے ایک ماہ پہلے بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا جی, سروس کی ڈیفینیشن کے اوپر کام ہو رہا تھا, وہ کچھ اس پہ کام فائنل ہونے جا رہا ہے, ٹیکس ریٹرن پہ کام کر رہے ہیں. یہ لیجسلیشن میں جو یہ انکنسسٹنسی ہے, اس پہ عمران خان صاحب نے انٹروین کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا WWF کو ابھی کوئی نہیں چھیڑے گا جب تک ہم نہیں کہتے, لیکن صوبے تو ابھی بھی نوٹس بھیج رہے ہیں, ابھی بھی تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو. تو اس کو ختم کرنا چاہیے کہ یہ جو لا ایک جیسا ہو, ایک ہی چیز کی ڈیفینیشن میں آئے انڈسٹریل پورے پاکستان میں, کہ کس پہ لگے گا WWF, کس پہ لگے گا, اور اس کا ریٹ کیا ہوگا, کیا طریقہ کار ہے. کلیکشن اتھارٹیز یہ ہوں, کیونکہ پرابلم یہ تھا کہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ کر رہی تھی, اب پرومس نے کرنا ہے, تو پرومس کرے تو اپنے حساب سے کر لے چلیں, اپنی آؤٹ ریچ کے مطابق کام کرے. آخری بات میں کہوں گا کہ انہوں نے ایک میکنزم ڈیفائڈ کیا تھا کہ IRS سسٹم میں جب کوئی آرڈر ایشو ہوتا ہے تو وہ آن لائن جو سسٹم میں آ جائے گا تو اس کا مطلب سروس ہو گئی. صحیح. ایکچوئل پہلے فزیکلی آپ کو مل جاتا تھا, اب وہ فزیکلی بھیجیں یا نہ بھیجیں, سسٹم میں آ گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کے کمپیوٹر میں ایک آرڈر آ گیا اور وہ پڑا ہوا ہے پچھلے 6 مہینے سے, آپ نے اس کو کمپیوٹر کو کھولا ہی نہیں ہے. تو وہ اب وہ کیا ہے کہ وہ ٹائم بار ہو جاتا ہے, بندہ اپیل نہیں کر پاتا, ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے پہنچ جاتے ہیں پیسے دیں جی, آپ نے تو اپیل بھی نہیں کی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو اس دن پتہ لگتا ہے جب اس کے بینک اکاؤنٹ اٹیچ ہونے جاتے ہیں, اس طرح کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. ڈپارٹمنٹ کو یہ جو ہے نا جی, جب تک فزیکل آرڈر کی سروس نہیں ہوتی یا کمپیوٹر سسٹم میں جب آرڈر ریسیو ہو جائے اس کے بعد بندہ اس کا بٹن نہ دبائے کہ میں نے یہ اکنالج کر لیا, میں نے ریسیو کر لیا, اس سے اس کی لمیٹیشن شروع ہونی چاہیے. یہ جو سسٹم ہے کہ کمپیوٹر میں بس آرڈر آ گیا ہے اور اس بندے کو جناب اس دن سے ڈیٹ شروع ہو گئی ہے, اس کے خلاف یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ اس وقت بہت سارے کیسز اسی ایشو پہ ہیں, لوگ بہت ڈسٹرب ہیں, ان کی اپیلیں جو ہیں وہ پھنسی پڑی ہیں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ملک صاحب. دیکھتے پھر کیا عامر صاحب 1 منٹ ہے سر. وزیر اعظم صاحب دوسرے تیسرے دن تقریر کرتے ہیں ٹیکس نظام میں بہتری لانے کے لیے, کوئی ایک تجویز بتا دیں ٹیکس نظام میں بہتری کی. جو سنگل سجیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنی ٹریڈ باڈیز ہیں اس مرتبہ کا جو بجٹ ہے وہ پیش کرنے سے پہلے سب کو بلا کے ان کو بٹھا کے ان کے سائن, جب وہ ایگری کر جائیں ان کے سائن کروا لیں, تب پیش کیا جائے ان کی کنسنٹ کے ساتھ, ان کو مشاورت سے. زمانے وہ تو پھر زمین قائد پہ ہو جائے گا, یا میں انٹریکشن تو دیں گے نا اپنی کنسنٹ دیں. عامر صاحب آپ کو بہت شکریہ, ملک صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, ناصر صاحب آپ کو بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.